کہ اب یہ مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. شعبان کے نفلی روزے بہت سے لوگ رکھنا چاہتے ہیں مگر عام دوڑتی بھاگتی زندگی میں نہیں رکھ پاتے. اب جب کہ ہم گھروں میں ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ شعبان کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک تو ضرور بلا ناغہ شعبان کے نفلی روزے رکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقریباً پورے مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے. پھر انہی لاک ڈاؤن کے دنوں ہی میں 15ویں شعبان کی شب بھی آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس رات کی قدر کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خوب جی لگا کر روزہ بھی رکھیں اور رات کو دعاؤں کا، استغفار کا. اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ معافی مانگی ہے. ہر دعا آپ کی جو نقل ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں وہ معافی ہی کی دعا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات عفو و درگزر کی اور اللہ کے رحمت میں جوش کی رات ہے، تو اس رات میں خوب معافی مانگیں. آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے نتیجے میں. پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان دعاؤں کے ساتھ احتیاطی تدبیروں میں کمی مت کیجیے گا. یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت مصدقہ خبریں ہیں کہ بہت سے علاقوں میں ہمارے مسلم بھائی اور خاص طور پر نوجوان وہ باہر نکل رہے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی سوسائٹی میں، کبھی مسجدوں میں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کے واسطے جانیے اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس موقع پر مسجدوں میں بڑی تعداد میں جانے میں ثواب نہیں ملے گا. خطرہ ہے کہ الٹا دوسروں کی اذیت اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے سخت سزا ملے. پانی برس گیا تھا اللہ کے رسول کے زندگی میں مدینے میں، تو آپ نے حکم دے دیا کہ تم نمازیں گھر پہ پڑھو، اور ایک دن تو جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی آپ نے یہ اعلان فرما دیا. بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، کتنی حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی صحیح روایات موجود ہیں. بلکہ ایک سوال کے جواب میں تو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، جب کسی نے شاید کچھ اس پر رنج و غم کا یا تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے گھر میں پڑھنے کا حکم دے دیا، مسجد آنے سے ہم محروم ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی کیچڑ میں کہ جس میں کہ گھٹنے تک کی ٹانگیں اندر گھسی جا رہی ہیں، کیا میں اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے کا حکم دے کر ان کو اذیت میں ڈال دوں؟ تو آپ سوچئے ذرا، وہ اذیت بڑی تھی کہ یہ اذیت بڑی ہے. اس لیے میری بہت عاجزانہ گزارش ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ آپ جمعہ کی نماز بھی آپ جب جو بھی ان دنوں میں جمعہ پڑھیں آپ اپنے گھروں پر پڑھیں. مساجد کے ذمہ داران علماء کی رائے کے مطابق اگر یہ کر سکتے ہوں تو ضرور کریں کہ 3، 4، 5 لوگوں کی ایک جماعت جمعے کی ہو جائے اور خطبہ اور نماز دونوں مختصر ہو. اس کا بھی دھیان رکھیے کہ اگر آپ نے باہر نکلنے کا یہ رویہ جاری رکھا تو اس سے پوری قوم بھی بدنام ہو رہی ہے. اللہ کا وہ دین بھی جو دین فطرت ہے وہ بھی بدنام ہو رہا ہے، اور اس سے آپ کو دوسروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ علماء کرام کی ان گزارشات پر، اس رائے پر سنجیدگی سے عمل کیجیے اور یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ اجر سے محروم نہیں رہیں گے.